السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو درجہ 1 کی پہلی کتاب کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے موسم اور فصلیں۔ نمبر 1، پچھلے سبقوں میں تم پڑھ چکے ہو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے، اوپر سے گول ہے، نیچے اس کے نقطہ لگا ہے، اس کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ 3 موسم ہوتے ہیں، برسات، جاڑا، گرمی۔ یہاں پر نیچے نوٹ لکھا ہے، معلم صاحب بچوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیں۔ نمبر 2، اچھا تو برسات کب سے کب تک رہتی ہے؟ اساڑھ کے مہینے میں شروع اور کنوار میں ختم۔ کنوار کے ہجے کاف زبر کا، نون غنہ و الف زبر وا رے ساکن، کنوار، کاف کو الگ زبر کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، ان کی تفصیل دیکھنی ہو تو معاون اردو قاعدہ حصہ دوم میں جہاں پر 4 غنہ لکھے ہیں وہاں پر اس کی تفصیل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس موسم کی کھیتی خریف کی فصل کہلاتی ہے، اور جو چیز اس فصل میں بوئی جاتی ہے اس کو خریف کی جنس کہتے ہیں۔ نمبر 3، برسات کے ختم ہوتے ہی جاڑا شروع ہوتا ہے۔ کاتک سے، ہندی مہینوں میں اس کو کارتک پڑھا ہے، یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے کاتک لکھا ہے، ممکن ہے اس کو دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہو۔ کاتک سے ماگھ تک رہتا ہے۔ اس موسم کی کھیتی کو ربیع کی فصل کہتے ہیں، اور جو چیز اس میں بوتے ہیں ربیع کی جنس کہلاتی ہے۔ نمبر 4، جاڑا رخصت ہوا تو گرمی آئی، فاگن سے لے کر جیشٹ تک رہتی ہے۔ اس کے دونوں نام ہیں، جیٹھ بھی ہے اور جیشٹ بھی ہے۔ پہلی کتابوں میں جیٹھ لکھا تھا، یہاں پر اس کو جیشٹ کر دیا گیا، لہذا جیشٹ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ فاگن سے لے کر جیشٹ تک رہتی ہے۔ اس موسم کو زائد فصل کہتے ہیں، اور جو چیز اس فصل میں بوتے ہیں وہ زائد از فصل کی جنس کہلاتی ہے۔ یہاں پر یہ نوٹ لکھا ہے، معلم صاحب اس کے بارے میں بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں۔ آگے ہمارا 29واں سبق ہے، اس میں گنتی اور پہاڑے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ اور حساب وغیرہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں گنتی اور پہاڑے اور حساب کی کچھ تفصیل پڑھیں گے۔ آج سبق کا نمبر 1، معلم صاحب کو بچے آموختہ کی نقل دکھائیں گے اور پچھلے کسی بھی ایک سبق کی بلند خوانی کریں گے تاکہ بچوں کو ہجے اور رواں اچھی طرح یاد رہیں۔ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارا املا لکھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اردو درجہ 1 کے یعنی پہلی کتاب کے بچے املا کیسے لکھنا سیکھیں، معلم صاحب اس طرف بھی توجہ فرمائیں اور بچوں کو 2 حرفی 3 حرفی اور پھر بعد میں 4 حرفی املا ضرور لکھنا سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔